أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نفترق فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم ناظرین اکرام، یہ آیت سورہ آل عمران کی 61 آیت نمبر ہے اور آج کی شب عید مباہلہ ہے اور چند دن قبل جو روز عید غدیر عید اکبر گزری ہے، تو آپ حضرات کی خدمت میں ناظرین اکرام کی خدمت میں تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی جان حیدر کران ہیں تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ ہیں. تو اللہ نے مطلب جو رسول اسلام نے نصارہ اور نجران سے کہا، جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن کا ہاں، اسی طریقے سے رسول اسلام نے بیان بھی کر دیا کہ دیکھو اللہ کے نبی یہ بندے ہیں، اگر یہ مسئلہ ہے باپ کے تو جناب آدم تو بغیر ماں باپ کے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں مانے. جب نہیں مانے تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ کہہ دیجیے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا. اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا مباہلہ، اور مباہلے میں کیا ہوگا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ جو ہے اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کا عذاب نازل ہوگا جو جھوٹا ہوگا. اور مباہلے میں تم جو ہے اپنے بیٹے کے لاؤ، ہم لے کر آتے ہیں، تم عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں، تم جو ہے نفس کو لاؤ. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اپنا کی جگہ پہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نشانہ کی جگہ پہ صرف شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور نفس کی جگہ پہ مولا کائنات نفس روح کو کہتے ہیں، یعنی مولا علی جو ہے یہ روح ہے اور انہیں لے کر چلے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب حکم ہوا تو آپ دیکھیں کہ کچھ راتیں جو ہے ایسی تھی کہ لوگوں نے بہت بے قراری سے وہ رات کو بسر کیا، رات گزاری. اس میں سے یہی جو ہے مباہلے کی رات، سب یہ سوچ رہے تھے ہو سکتا ہمیں لے کر جائے، ہمیں لے کر جائے. تو پوری رات بے قراری سے گزاری اور اس نے جو ہے خیبر کی رات کہا کل ہم علم اس کو دیں گے. اب سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے. ہر ایک جو ہے آگے بڑھ رہا تھا، جو قد کے چھوٹے تھے وہ جو ہے پنجے کے بل اچک رہے تھے کہ ہو سکتا ہے رسول اسلام جو ہے ہمیں دیکھ نہ پائے، لہٰذا جو ہے رسول اسلام ہمیں دیکھ لیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ہمیں علم مل جائے. تو پوری رات جو ہے بے قراری سے گزارا کہ کل ہمیں علم مل جائے گا. اور دوسرا وہ کہ کہا کہ جس کے در پہ زورا یعنی ستارہ اترے گا. تو سب رات بھر جگتے رہے، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، چھت پہ چڑھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے ستارہ چلا چلا. وہ بھی ستارہ جو ہے سیدھے در پہ نہیں آیا، گھومتا رہا نہیں سکتے گئے کہ ستارہ ٹوٹا گر گیا اور اس رات جو ہے بے قراری سے بسر کی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ رسول اسلام جو 4 نفوس کو لے کر چلے، اسی ترتیب سے جس طریقے سے آیت نازل ہوئی، رسول اسلام آگے ہے، امام حسین کو گود میں لیے ہوئے. اگر شہزادی گود میں ہوتے تو لوگ یہ کہتے تھے ضمناً آ گئے، ماں تو
بچے کو لے کے جاتی ہے ہر جگہ، لہٰذا جو آگے، لیکن امام حسین کو گود میں لیا، امام حسن پکڑے ہوئے اور عقب میں جو ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے عقب میں جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ چلے۔ اس طریقے سے چلے جس ترتیب سے آیت نازل ہوئی، تو رسول اسلام جو ہے تنہا چلے جاتے اور جانے کے بعد جو ہے بدعا کرتے، تو کسی مسلمان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ رسول اسلام دعا کرتے تو دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ رسول اسلام تنہا بھی جا سکتے تھے، لیکن تنہا جاتے مقابلے میں آ جاتے، ہلاک ہو جاتے، اور پوری امت کو لے کر جاتے تو کہتے ان کو خود بھروسہ نہیں اپنے اوپر، سب کو لے کر آئے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ لے کر چلے اسعد بن ابی وقاص، یہ تو کہتا تھا جب امیر شام حاکم شام کہتا تھا اسعد بن ابی وقاص، یعنی غیروں نے دشمنوں نے بھی جو ہے اعتراف کیا۔ دیکھیں مولا علی کی شخصیت جو ہے قدیر میں ہو یا مباہلے میں ہو، مرکزی شخصیت تھی مولا علی کی، نفس بن کر گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں جو مخالف تھے، تو اس میں سے یہ مسئلہ جو کہتا تھا، جب امیر شام یہ کہتا تھا کہ تم جو ہے علی کے اوپر سب کو ستم کیوں نہیں کرتے، کہا کہ 3 چیزیں ایسی ان کے اندر ہے جب تک رہے گا آپ نہیں کر سکتے، اور اس میں سے اگر ایک چیز ہمارے پاس ہوتی تو 100 سرخ بالوں والے اونٹنی سے بھی زیادہ ہم اسے دوست رکھتے۔ اس میں سے ایک چیز رہی کہ جب رسول نبی لے کر چلے ان 4 نفوس کو اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ جو ہے بیت، اس میں سے ایک چیز ہے، صرف یہ، تاکہ اگر یہ بھی ہمارے لیے ہوتا تو ہم 100 سرخ بالوں والے اونٹ سے بھی زیادہ دوست رکھتے۔ تو اب جو چلے یہ قافلے کو لے کر مختصر قافلہ 4 نفوس اور رسول اکرم، اب جب آئے ظاہر سی بات ہے کہ جب ادھر قافلہ یہ آ گیا تو وہ بھی آئے تھے، ان کے بھی جو علماء تھے، جوان تھے، جو ان کے عالم تھے، ایسا تھوڑی ہے کہ مثلا جو ہے ایسے ہی سب چلے آئے، دماغ کے جو بہت تیز تھے، دانشمند مانے جائے، بہت عالم مانے جاتے تھے، ان کا علماء آ گئے۔ اب جب آئے تو لوگوں نے کہا کہ اب شروع کریے مباہلہ، تو جب یہ کہا کہ مباہلہ شروع کیجیے تو کہا کہ اتنی جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، پہلے دیکھ تو لے کون کون آیا ہے۔ تو اب وہ بھی کہنے لگے پہلے تو طے ہو گیا تھا مباہلہ کریں گے، اب کہہ رہے ہیں دیکھ، اس میں دیکھنے کیا جب بات کہی، کہا نہیں اتنی جلدی نہ کرو، پہلے دیکھ۔ اب جب دیکھا تو رسول اکرم اللہ کے نبی ہیں، پوچھا یہ کون ہے، کہا ان کے نواسے حسن ہے، یہ حسین ہے، شہزادی ہے، کہا کہ یہ تو امیر المومنین ہے جو گئے تھے، انہوں نے بیان کیا تھا کہ رسول اسلام نے ہمارا استقبال کیوں نہیں کیا، انہوں نے بیان کیا تھا۔ اب جب دیکھا، دیکھیں ابھی جو ہے کچھ زبان سے کہا نہیں، صرف یہ کہا کہ ہم جو ہے ایسا چہرہ دیکھ رہے ہیں، سامع، ابھی ناطق کی بات نہیں ہو رہی، بولنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہا ایسا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دے جو چیز نہ ہونے والی ہو، اگر کہہ دے تو وہ چیز ہو جائے گی، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، لیکن اگر کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ اگر جو ہے ہم ان کے مقابلے میں آئیں گے، اگر ہم مباہلہ کریں گے تو پھر جو ہے یہ نصرانہ جو ہے یہ سب جو ہے ہلاک ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی اگر یہ جو ہے کہا کہ نہیں۔ بہرحال جزیہ وغیرہ نے پیشگی کیا اور اس کے بعد جو ہے چلے گئے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ نصارہ اور نجران نے صرف چہرہ دیکھ کر یہ کہا کہ اگر کہہ دے تو وہ چیز ہو جائے گی۔ لیکن کتنے بدبخت تھے کچھ مسلمان کہ جو اہل بیت کے ساتھ جو ہے رہتے تھے، لیکن ان کی معرفت جو ہے کما حق نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ ان کے دل میں جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت نہیں تھی، اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو عید مباہلہ ہے یہ حقانیت اور صداقت کے لیے اور رسول اسلام کو معلوم تھا، یعنی اسی میں حکمت ہے کہ جس سے اسلام محفوظ رہے گا، جو اسلام کو بچائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حق کے راہ پہ چلنے والے اور سب سے زیادہ جو معلوم تھا کہ اگر جو ہے کوئی اسلام کو بچائے گا تو کوئی نہیں، وہ جو ہے علی ہوں گے یا اولاد علی ہوں گے۔
اور آپ دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب نے اور آپ کی اولاد نے قربانی دے کر اس دین کو بچایا. لہٰذا جو ہے اس سے ایک چیز تو یہی کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو حق ہو وہ کہے، ڈرے نہیں، اور جو ناحق ہو وہ ناحق کہے. جو ظالم ہو اسے کہے کہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اور کس راہ سے ظلم کر رہا ہے. ضروری ہے کہ یہ بھی پہچانے کہ کس راستے سے آ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے موبائلہ اور یہ غدیر کی جو مرکزی شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام یہ معاہد تھے. مثلا جو ہے ہمدان میں بہت سے شیعہ ہو گئے، ہمدان میں مولا علی کے شیعہ ہو گئے، سودا ہمدانی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ مولا علی کی شہادت کے بعد یہ حاکم شام جو ہے یہ ظلم کر رہا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جا کے جو ہے اس سے یہ کہتے کہ جس گورنر کو تم نے معین کیا ہے وہ جو ہے ظلم کر رہا ہے. لیکن یہی سودا ہمدانیہ تھی کہ دیکھیے آپ یہ دربار میں جاتی ہے اور سوچا کہ اچھا موقع ہے کہ چاہنے والی ہے، اور جو نہیں کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو جب ایسا ہی موقع تھا اور مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز پڑھنے ہی والے تھے کہ جیسے ہی میں حاضر ہوا پوچھا اور گورنر جو ہے ظلم کر رہا ہے. مولا علی نے فوراً جو ہے خط لکھا، اسے جو ہے معذور کر دیا. اب اس کے بعد جیسے ہی اس نے سنا، تفصیلی واقعہ ہے، دقیق واقعہ ہے، جیسے ہی سنا تو اس نے بھی اپنے گورنر کو معذور کر دیا. تو سودا ہمدانیہ نے نجف کی طرف رک کر کے کہا کہ اس علی پہ میرا لاکھوں سلام ہو کہ جس کے عدالت کو ہم نے بیان کر دیا تو ظالم کے دل میں بھی عدالت کا شوق پیدا ہو، اس کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ یہی اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے، اور رسول اکرم کو معلوم تھا کہ یہی دین کے محافظ ہوتی ہے، حفاظت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کے شب کی جو شب موائلہ ہے اور شب ہے، اس میں تقریر تو کرتے ہی رہتے ہیں، ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں سن لیتے ہیں. بہرحال تھوڑا کچھ اشعار کلام سے بات ہے، اسی لیے پسند کر دی ہے. تو چند شعر کہ جناب کے سردار شہزادے ہیں جن سے واقف بشر ہے. علی کا رتبہ انہی سے پوچھو، پسر ہے، پدر ہے. نہ حق جدا ہے کبھی علی سے، نہ آپ حق سے کبھی جدا ہے. نہیں حق ادھر ہے، امام کا رخ جدھر ہے. کسی کو آگے بڑھائے دنیا، کسی کو پیچھے ہٹائے دنیا. پرکھنے والے پرکھ رہے ہیں، صدف ہے، گوہر ہے. علی نے جبریل کو پڑھا کر بچایا نخوت سے قدسیوں کو. کبھی یہ سوچیں اپنے دل میں ملک ہے، بشر ہے. خدا نے توبہ قبول کر لی، زباں پہ جب ان کا نام آیا. علی ہوں آدم سے کیوں نہ افضل، دعا ہے، اثر ہے. احد میں کوئی پہاڑ پر ہے، نبی کا سینہ سے پر ہے کوئی. ہزار دعوے وہ دوستی کے، دیگر ہے، جگر ہے. لحد میں تا حشر کیوں نہ سوئیں، جہاں میں تا عمر کیوں نہ سوئیں. ہزار ساما ہو کیسے لیکن وطن ہے، سفر ہے. ہزار ساما ہو کیسے لیکن وطن ہے، سفر ہے. شعر سن لیجیے کہ اٹھا ہے کعبے سے ابر رحمت، مزہ اب آئے گا حق رسی کا. برس پڑے آ کے خدا پہ تو لطف آ جائے میں کشی کا. سنو تو یہ رعد کی صدا ہے کہ اونٹ مستانہ بولتا ہے، مگر ترنم بتا رہا ہے، شمول ہے نغمہ ہدی کا.
फलक से रूहुल अमीन आए, पयाम परवरदिगार लाए। रसूल सुनते ही मुस्कुराए, जरूर कुछ जिक्र है अली का। कहा ये जिब्रील ने कि मौला खुदा ने जो हुक्म खास भेजा, अभी है ऐलान फर्ज उसका, न कीजिए खौफ कुछ किसी का। बहुक्म अल्लाह वो कौले मुरसल हुए मुकर्रर इमाम अव्वल, न माने अभी जो कोई अजहल तो उसमें नुकसान क्या अली का। यूं ही नहीं दी गई खिलाफत, खुदा ने परखी है काबिलियत, हर एक मौके पे हो चुका है शदीद तर इम्तिहा अली का। अली ने कुफ्फार को पछाड़ा, अली ने खैबर का दर उखाड़ा, अली की जोर आजमाइयों से कवी है बाजू पैगंबरी का। वफा का रिश्ता कभी न तोड़ा, जिहाद से मुंह कभी न मोड़ा, नबी को रन में कभी न छोड़ा, ये वस्तु महसूस है अली का। न खौफ खाया न होश खोया, न भाग निकला न डर के रोया, नबी के बिस्तर पे डट के सोया, ये दिल जिगर था उसी जरी का। बनाया काबे को इसने काबा, जिधर है मकबूल हक का सजदा, अगर मुसलमान हो तो पहले अदा करो शुक्रिया अली का। फजूल क्यों तहनीयत के शरबत बजा में बखरीन बना रहे हो, मिलाते जाते हो जितनी शक्कर ये होता जाता है और फीका। मिलाते जाते हो जितनी शक्कर ये होता जाता है और फीका। और सुना दे जब तुम्हारा काफी कसीदा सीधा पड़े सारी इससे सिलसिले से जो मौलाना का ऐलान हुआ, तो उसने कहा कि ये अपनी तरफ से कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से। कि आपने कहा रोज़ा रखो, रोज़ा रख लिया, आपने कहा हज करो, हज कर लिया, ज़कात के लिए कहा तो ज़कात अदा किया, तो ये क्या कर दिया? ये अपनी तरफ से किया या अल्लाह का? हम अपनी तरफ से कुछ करते ही नहीं, जो करता है तो अल्लाह का। अगर अल्लाह किया तो फिर अज़ाब नाज़िल हो। तो सर पे एक पत्थर गिरा है ना, हलाक हो गया, पत्थर तोड़ता हुआ हलाक हो गया। और जैसे ही उसने कहा, तो देखिए एक चीज़ तो ये मालूम हुआ कि हर चीज़ में परवरदिगार समझौता कर लेगा, लेकिन अली के मामले में कोई समझौता नहीं है, फौरन हलाक है। बहरहाल इसी को फैज़ल पूरी कहा है कि एक मुनाफिक ने मदीने में सुनी जब ये खबर, आतिश पुर्ज़ो हसद से हो गया जलकर कबाब, तैश में आकर लगा कहने रसूल अल्लाह से, आपका इस्लाम से मतलब यही था क्यों जनाब? पहले तो इकरार वहदानियत हक़ का लिया, फिर कहा मैं उसका पैगंबर हूँ और ख़त्मी माप। क्या अभी तक दिल नहीं ठंडा हुआ था आपका? जो खिलाफत की अली का कर दिया नाज़िल अज़ाब, जो किया अच्छा किया। मुख्तसर फरमाइए, ये खुदा का हुक्म था या इसके मौजूद हैं जनाब? आपने फरमाया हुक्म हक था जो मैंने किया। सुनते ही हुआ और भी खाने लगा वो बेचता करके रुख सुबह फलक कहने लगा, सुने खुदा कर ये तेरा हुक्म है तो मुझ में नाजिल कर अज़ाब। सर पे एक पत्थर गिरा, सीधा दराया खाक में, दम के दम में दाखिले दोज़ख हुआ खाना खराब। दोस्तों इस वाक़े को पूछ लो कुरान से, तुम तो खुद रहने खुद हो, तुमको काफ़ी है किताब, बस इतना काफ़ी है। अगर कहेंगे तो और शेर भी पढ़ा दें। एक और सुन लीजिए जल्दी जल्दी, क्या अभी तो बीस मिनट आखिरी शेर सुन लीजिए। खून खाने में आए साफ सीने वाले, मैं नाप इश्क पीने वाले, परहेज हो जिनको वो किनारे हो जाएं, मक्के वाले हो या मदीने वाले। परहेज हो जिनको वो किनारे हो जाएं, मक्के वाले हो या मदीने वाले। आइए मिलकर जो है दुआ कर लेते हैं परवरदिगार की बारगाह में। और तो दोबारा आप हज़रात की खिदमत में तबरीक पेश करते हैं ईद मुबारक की और परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता सबसे ज़्यादा कबूल फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता ये जो वबा है बीमारी से जो हम सबको महफूज फरमा, हमारी फरमा या करीब है। जितनी भी दुश्वारियाँ या मुसीबतें आती हैं परवरदिगार वो सब बरतरफ फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता सबके मजबूत की मक़सद करना, तौफीक नसीब फरमा। करीम जो औलाद
परवरदिगार जितने भी शियान हैदर करार है उनके जान व माल व इज्जत व आबरू व ईमान की हिफाजत फरमा परवरदिगार, उम्मा की हिफाजत फरमा परवरदिगार, तमाम औलाद की हिफाजत फरमा परवरदिगार, अहले बैत वासिन अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना ताजील फरमा रब्बना